جی محسن بھائی سوال پوچھتے ہیں کہ اگر کسی عیسائی نے برتن کو ہاتھ لگا دیا کیا اسے پاک کرنا ضروری ہے؟ اگر ضروری ہے تو کیسے پاک کیا جائے؟ بعض ہمارے مسلمان بھائی بہنیں اس معاملے میں بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں، وہم کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ اگر کوئی عیسائی اہل کتاب یا کوئی اور کافر ہندو سکھ مجوسی یا کوئی اور نان مسلم برتن کو یا کسی اور چیز کو ہاتھ لگا دیں تو اس چیز کو اپنے استعمال میں نہیں لاتے، بیچ دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر گھر میں وہ برتن رکھنا بھی ہو تو اس کو 7 بار کلمہ پڑھ پڑھ کے دھویا جاتا ہے، 7 پانیوں سے اس کو دھویا جاتا ہے۔ بلکہ ایک بھائی بتا رہے تھے کہ ان کے دیہات میں ایک عیسائی جو ہے وہ پھٹا لے گئے جس پر میت کو غسل دیا جاتا ہے، تو مسجد انتظامیہ کو بعد میں پتہ چلا تو انہوں نے اس پھٹے کو چروا دیا۔ تو اسی طرح فارن کنٹریز میں جہاں اکٹھا کھانا پینا ہوتا ہے وہاں مسلمان پریشان ہوتے ہیں اور سوال بھی پوچھتے ہیں کہ نان مسلم کے ساتھ انہی برتنوں میں جن میں وہ کھاتے ہیں کیسے کھائیں پئیں یا اپنے علیحدہ برتن رکھیں۔ میں معذرت کے ساتھ مجھے یہ بتائیں، یہ ہم صرف برتنوں کے بارے میں ہی کیوں سوچتے ہیں؟ ہم جو ان کے بنائے ہوئے موبائل فون یوز کر رہے ہیں، گھڑیاں استعمال کر رہے ہیں، شوز، پینٹ شرٹ، گلاسز، حتیٰ کہ ان کی بنائی ہوئی جائے نماز، ٹوپیاں، تسبیحاں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، یوز کر رہے ہیں، تو ظاہراً ان کے ہاتھ بھی لگے ہوں گے۔ تو اس بارے میں تو کبھی کسی نے کوئی سوال نہیں سوچا، کبھی ان کا ذہن جو ہے وہ اس طرف نہیں گیا۔ ہماری سوئی برتنوں پر ہی کیوں اٹکی ہوئی ہے، جبکہ غیر مسلم کے برتن میں کھانا پینا یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ بخاری شریف میں ہے، ایک عیسائی عورت کے برتن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا ہے، ایک اور کافر عورت کی مشق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی نوش فرمایا ہے۔ ابو داؤد شریف میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم غزوات سے فارغ ہوتے تو ہمیں کافروں کے برتن ملتے، یعنی مال غنیمت میں کافروں کے برتن ملتے، تو ہم انہی برتنوں کے اندر کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو منع نہیں فرمایا کہ یہ کافروں کے برتن ہیں، ان کو استعمال نہیں کرنا۔ سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب یعنی یہودیوں عیسائیوں کے ہاتھ کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال قرار دیا ہے۔ تو بس ایک وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بخاری مسلم میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ کافروں کے برتن اگر استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان برتنوں کو پہلے دھو لو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے جناب؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ وہ کافر ہیں، اور کافر جو ہے وہ حرام چیزیں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ان برتنوں کے اندر شراب استعمال کی ہو، خنزیر کا گوشت استعمال کیا ہو، یا ایسے جانور کا گوشت استعمال کیا ہو جو غیر اللہ کا نام جس پر لیا گیا ہو، یا پھر مردہ جانور کا گوشت استعمال کیا گیا ہو، جو کہ مسلمانوں کے لیے چیزیں حرام ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے برتن جب استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئے تو ان کو پہلے دھو لو۔ اور یہ تو ایک عام سی بات ہے، یہ کوئی اتنی عجیب بات تو نہیں ہے کہ جب کسی کا ہم برتن انہوں نے استعمال کیا، اس کے بعد جب ہم اس برتن کو استعمال کریں گے ظاہر اس کو دھونا پڑے گا ہمیں۔ یہ ہوٹلوں کے اندر جب کسی نان مسلم کو ہم کھانا دیتے ہیں یا کسی کو بھی ہم کھانا دیتے ہیں، اس کے بعد کیا ہم ان برتنوں کو دھوتے نہیں ہیں؟ ظاہر ہے دھو کے دوبارہ پھر جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ بہرحال ہمیں صرف حرام فوڈ سے بچنا ہے، کافروں کے برتن استعمال کرنے میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اگر کوئی کرسچن یا کوئی اور نان مسلم آپ سے پانی مانگتا ہے، کھانا مانگتا ہے، تو ضرور اس کو جو ہے وہ کھانا دیں، پانی دیں۔ یہ بد اخلاقی ہے کہ کوئی عیسائی کوئی نان مسلم آپ سے جو ہے وہ پانی مانگے تو آپ اس کو کہہ دیں کہ ہم جو ہے وہ اپنا برتن آپ کو نہیں دیں گے، تو یہ بد اخلاقی ہے۔ اس طرح تو وہ اسلام کے قریب نہیں آئیں گے۔ اگر ان کو اسلام کے قریب لانا ہے